نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست لفظ طاغوت کے بارے میں ہے۔ میڈیا پر اور صحافتی حلقوں میں اور خود طبقہ علماء کرام میں آج کل یہ مسئلہ کافی بحث مباحثہ کا میدان ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کی ہماری نشست ہوگی صرف لفظ طاغوت کی تحقیق اور اس کے حکم کے متعلق۔ جن ساتھیوں نے سوال بھیجے ہیں یا آئندہ نشستوں میں بھی بھیجیں گے، ان سے گزارش ہے کہ موضوع آپ کو دے دیا جاتا ہے تو سوال موضوع کے متعلقہ ہوں۔ جو سوال غیر متعلقہ ہوں گے ان کے جواب سے معذرت ہوگی۔ جو مسئلہ چل رہا ہے اسی مسئلہ کے ساتھ مناسب اور متعلقہ سوالات وہ بھیجا کریں تاکہ وہ بحث کلیئر ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ طاغوت کا یہ طغیان سے مشتق ہے، اور طغیان کہتے ہیں سرکشی کو۔ طغل ماء، پانی اپنی حد سے بڑھ گیا، تو طغیان کا معنی سرکشی بھی ہے اور حد سے تجاوز کرنا بھی ہے۔ لغوی لحاظ سے اس کے مادہ اشتقاق کے متعلق میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد لفظ طاغوت صرفی لحاظ سے کیا ہے؟ امام سیبویہ جو نحو اور لغت کا امام ہے، اس نے اسے اسم جنس قرار دیا، اور ابو علی فارسی جو مشہور مدقق اور محقق ہیں اور عربیت کے امام ہیں، ان کی رائے سب سے بہتر ہے بلکہ متعین ہے۔ ابو علی فارسی فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، جیسے راہبوت، جبروت، تو اسی طرح طاغوت یہ مصدر ہے۔ اور علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے ابو علی فارسی کا یہ قول لیا روح المعانی میں۔ اسی طرح دیگر جو کتب تفسیر ہیں یا کتب لغت ہیں، ان میں ابو علی فارسی کی اس تحقیق کو لیا گیا، اور یہی تحقیق بہترین تحقیق ہے کہ لفظ طاغوت صرفی لحاظ سے یہ مصدر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتی ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں۔ تو لفظ طاغوت بھی اسی طرح ہے، فاعل کے معنی میں بھی ہے
اور مفعول کے معنی میں بھی۔ فاعل کے معنی میں لفظ طاغوت کا استعمال ہوا شیطان، کاہن اور ہر وہ جو ضلالت کا ہیڈ اور رئیس ہے۔ کل راسن فی الضلالہ، ضلالت کا ہیڈ اور سردار۔ تو یہ معنی ابلیس والا، کاہن والا، یا کل راسن فی الضلالہ اور حاکم بے حکومت غیر اللہ، کتاب و سنت کے مقابل نظام، قانون اور فیصلہ دینے والا، وہ بھی اسی معنی میں ہے، اسم مصدر مبنی للفاعل، فاعل کے معنی میں۔ دوسرا معنی ہے طاغوت کا مفعول کے معنی میں، اور مفعول کے معنی میں کل ما عبد من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر وہ چیز جس کی عبادت کی گئی۔ علامہ ابن جریر، قرطبی، امام رازی تفسیر کبیر اور اس طرح بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تصریح کی کہ طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، لیکن جہاں ایک خاص نقطہ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ تو طاغوت کیسے ہے؟ تو حالانکہ سرکش یا طاغی وہ ہے جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو کل ما عبد من دون اللہ وہ طاغوت کس طرح بن گیا؟ تو یاد رکھو یہ اسناد مجازی ہوگا، نسبت مجازیہ، اور عبادت غیر اللہ، عبادت کل ما عبد من دون اللہ یہ سبب ہے طغیان کا۔ تو غیر اللہ کی عبادت یہ طغیان اور سرکشی اور تجاوز کا سبب ہے، اس لیے ہر معبود باطل، ہر معبود غیر اللہ، اس کو اس معنی میں طاغوت کہنا درست ہے۔ یہی بات رئیس الموحدین، امام المفسرین، مرشد الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب کی تو بعض ان پڑھ اور جاہل قسم کے مفتیوں کو بہت تکلیف ہو گئی، اور انہوں نے حضرت پہ فتوے لگائے کہ دیکھو جی یہ تو کہتا ہے انبیاء اولیاء معاذ اللہ طاغوت ہیں، اس کا مصداق ہیں، حالانکہ حضرت کا نہ یہ مقصد تھا نہ یہ بات کی، بلکہ انہوں نے طاغوت کے دونوں معنی ذکر کیے کہ طاغوت کا ایک معنی یہی شیطان ہے جو غیر اللہ کی عبادت کا عامر اور حکم کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی کل ما عبد من دون اللہ۔ یہ بات کوئی مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی نہیں، اس سے پہلے امام رازی، ابن جریر، قرطبی سب نے یہ لکھا، تاکہ غلام رسول سعیدی نے بھی بعد میں یہی معنی کیا ہے۔ تو اب بات سمجھنے کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ بات ذرا علمی باریک دقیق ہے، تو ان پڑھ اور جو ہلاک کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے مفتی عبد الشکور صاحب نے بھی اس پہ اعتراض کیا اور حضرات نے بھی اعتراض کیا، تو ہمیں ان پر گلہ نہیں ہے، کیونکہ جس
تو وہ اسی میدان کے متعلق جانتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ طاغوت مصدر ہے، مصدر کا فاعل والا معنی لے تو شیطان، کاہن اور رئیس طاغوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صریح حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر، تو شیطان نے بجائے حکم ماننے کے صرف انکار نہیں کیا، انکار کے ساتھ اپنا حکم آگے پیش کیا، اپنا حکم اور دلیل پیش کیا، انا خیر منہ۔ حالانکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب شیطان نے اس نسکتی اور اللہ تعالی کے حکم کے مقابل ایک قانون پیش کیا، ایک حکم پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ آنا خیر منہ، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، تو میرا مادہ تخلیق بہتر ہے، تو میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ تو یہ وہ شیطان کی منطق تھی اور قانون تھا اور حکم تھا۔ تو شیطان اور ابلیس کو بھی طاغوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ما انزل اللہ کے مقابل پہ ڈٹ گیا۔ اسی طرح کاہن ہے، تو کاہن کون ہوتا ہے؟ جو غیب کی خبروں کا مدعی، احوال غیبیہ پر مطلع ہونے کا مدعی اور غیب کی خبریں دینے والا۔ حالانکہ علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے، اور کاہن کا یہ دعویٰ یہ بھی حکم الہی کے مقابل ہے، اس لیے کاہن پر بھی طاغوت کا لفظ بولا گیا۔ غیر اللہ کی عبادت کسی شکل میں بھی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور حکم کے مقابل ہے، اس لیے اس پر بھی طاغوت کا لفظ بولا گیا۔ تو طاغوت کے جتنے معنی ہیں سب میں غور کیا جائے تو ایک ہی مفہوم حاصل نکلتے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل اللہ کے قانون اور نظام کے مکن یا نظام چلائے اور اس کے چلانے کا مدعی ہو، تو شرعاً اسے طاغوت کہتی ہے۔ تو یہ بات ہے قابل غور اور سمجھنے کے لائق۔ قرآن مقدس میں 8 ہے، اور ہر مقام میں اگر غور کیا جائے تو میں نے آپ کے سامنے جو مفہوم ذکر کیا، تو غور کرنے سے مفہوم یہی نکلتا ہے۔ مثلا میرے سامنے جو اس مضمون کی قرآن مقدس کا ایک ضابطہ ہے کہ ایک مضمون کو ایک جگہ پہ مفصل بیان کرتا ہے اور باقی جگہ پہ وہ تفصیل نہیں ہوتی اور اسی تفصیل پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ مضمون آتا ہے اور وہاں مقاصد کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جو اصل آیت مفصل ہوتی ہے تو اسی سے پھر وہ اجمالی مقامات کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی ایسا ہوا کہ قرآن مقدس میں طاغوت کا لفظ تو 8 مقام پہ آیا، لیکن جس آیت میں تفصیل ہے وہ ہے جہاں میرے پاس سورۃ النساء اور آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، الم تر کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین ان کی طرف، یزعمون
جو گمان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنو بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے بما انزل الیک، ساتھ اس کے کہ نازل کیا گیا طرف تیرے، وما انزل من قبلک، اور ساتھ اس کے کہ نازل کیا گیا تجھ سے پہلے، یریدون، ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور پہلے والی وحی کو بھی مانتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ رکھتے ہیں کہ فیصلہ کرائیں طاغوت سے، یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ طاغوت سے کروائیں، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اس چیز کا حکم دیا گیا تھا۔ یرید الشیطان ان یضلہم، ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ انہیں گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، اس کے اب مقابل جہاں تک آپ نے دیکھا کہ بالکل صاف طور پہ قرآن مقدس نے بتا دیا کہ طاغوت کس چیز کا نام ہے، کون ہے طاغوت، اور طاغوت کا مفہوم کیا ہے۔ حوالہ دیا قرآن نے کہ قد امروا ان یکفروا بہ، وہ کہاں ان یکفروا بہ، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن پاک۔ تو اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ طاغوت وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت کے مقابل جج بن کے بیٹھے، عدالت ہو، جج ہو، ریاست ہو، حکومت ہو، کتاب و سنت کے قانون کے مد مقابل، تو قرآن اس کو طاغوت کہہ رہا ہے۔ اب وہ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی، اس لیے ہر وہ مولوی اور پیر اور ہر وہ مذہبی رہنما جو کتاب اللہ کے مقابل جھوٹی روایات پیش کرے، کتاب و سنت کے مقابل قصہ گوئی، جھوٹے خواب اپنے اکابر کے حوالے اور بزرگوں کے حوالے پیش کرتا ہے، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ وہ مفتی بھی طاغوت، وہ مولوی بھی طاغوت، اور وہ پیر بھی طاغوت۔ اسی طرح ہر وہ عدالت، ہر وہ ریاست، ہر وہ حکومت جو کتاب و سنت کے قانون کے مقابل، نظام کے مقابل کوئی دوسرا نظام اسے حق سمجھتی ہے یا نظام عادل سمجھتی ہے کتاب و سنت کے مقابل، اور حق سمجھ کر، عدل سمجھ کر فیصلے اس نظام کے مطابق کرتی ہے، تو وہ حکومت بھی طاغوت ہے، عدالت بھی طاغوت ہے، اور جج بھی طاغوت ہے، اور وہ وزیر اعظم بھی طاغوت ہے، اور صدر بھی طاغوت ہے۔ تو اس کا مفہوم عام ہے۔ تو جہاں اس آیت نے بالکل صاف کر دیا، اور قرآن مقدس کے الفاظ اور کلمات مبارکہ ان پہ غور کیا جائے۔ الم ترى، یہ بطور زجر کے کہا گیا، کیا آپ نہیں جانتے؟ رویت سے مراد رویت قلبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی نہیں جانتے ان کو، یزعمون انہم آمنوا، کہ ان کا گمان ہے کہ وہ ایمان لائے۔ تو یزعمون کا لفظ بتا رہا ہے کہ کٹر کافر ہیں، وہ مومن نہیں، اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے اور پہلی وحی پہ بھی ایمان لائے،
لیکن یزعمون یہ ان کا گمان ہے، حقیقت نہیں، اور یہ مومن نہیں۔ اسی لیے مفسرین حضرات نے جہاں دو باتیں لکھی، ایک یہ کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو زبان سے کلمہ گو تھے، جیسے آج رسمی مسلمانی، تو وہ بھی رسمی مسلمان تھے، ایک ہے حقیقی مسلمان، ایک رسمی مسلمان۔ رسمی مسلمان وہی ہے، آج کا رسمی مسلمان باپ دادا مسلمان تھا، اس نے دادی نانی سے کلمہ سیکھا تھا، اور اسے یہ نہیں پتا کہ کلمے کا معنی کیا ہے یا کلمہ کے تقاضے کیا ہے، اور کلمہ ہمیں بتلاتا کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کا باپ دادا ہی مسلمان تھا، خاندان مسلمان تھا، تو یہ خاندانی اور رسمی مسلمان ہے جو حقیقت ایمان سے ناواقف اور بے خبر ہے۔ اسی طرح منافقین تھے تو وہ زبانی مسلمان تھے، زبان سے وہ دعویٰ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ کی تردید کی۔ تو یہ منافقین پر زجر کے طور پہ آیت کا نزول ہے، لیکن سب مفسرین کہتے ہیں یہ عام ہے، ہر دور کے ساتھ جب بھی کسی غیر اللہ کو حاکم حقیقی سمجھ کر اور اس کو کتاب و سنت کے مقابل اس سے فیصلہ کروایا جائے گا تو کروانے والا یہی ہوگا، یزعمون ایمان کے دعوے کے باوجود کافر ہوگا، اور وہ کرنے والا وہ طاغوت ہوگا، خالص طاغوت۔ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہاں پر بھی یہی کردار بیان کرنا مقصد ہے کہ جب ایمان بالقرآن کا دعویٰ ہے تو پھر قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول کروایا، پھر آپ کے قانون پر اطمینان کیوں نہیں؟ جب ایمان کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں تو قرآن کامل قانون ہے، مکمل دستور حیات اور نظام ہے، قرآن مقدس میں نقص ہے ہی نہیں، نہ باطل کی آمیزش نہ جھوٹ کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کامل قانون اور ضابطۂ حیات اور دستور حیات ہے۔ تو جب اس پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور پھر بھی فیصلہ کس سے؟ طاغوت سے، اور قرآن مقدس کے مد مقابل چاہے وہ طاغوت کوئی یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، یا دوسرے لفظوں میں وہ طاغوت چاہے یہود کا قانون ہو یا انگریز کا قانون ہو، عیسائیوں کا قانون ہو یا سیکولرزم کا قانون ہو، کسی قانون پر بھی اس سے فیصلہ کروانا، اسے حق سمجھنا، تو یہ ہے ایمان کے منافی۔ یتحاکموا الی الطاغوت، یہاں بعض مفسرین نے نام بھی لکھا کعب بن اشرف، طاغوت شان نزول کے لحاظ سے، لیکن یہ ضابطہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، شان نزول یا سبب نزول پہ آیت بند نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض جو حالات نے سمجھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ، کہ وہ طاغوت کا اعتقاداً عملاً انکار کرے، اعتقاداً بھی انکار، عملاً بھی انکار۔ تو اب یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، تو یہاں طاغوت سے فیصلہ کروانے کو ضلال بعید سے تعبیر کیا گیا، اور ضلال بعید کفر کو کہتی ہے۔ تو گویا جہاں صریح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو کتاب و سنت کے مقابل کسی جج، عدالت، قانون، نظام اس پہ اطمینان رکھتا ہے یا اس کو
عدل کا نظام کہتا ہے یا مصلحت کہتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی زیادہ ہے فیصلے کے لحاظ سے، تو وہ آدمی قرآن مقدس نے ضلالم بعیدہ کہہ کے بتایا کہ قطعی کافر اور بے دین ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ ما انزل اللہ کی طرف، ما انزل اللہ قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، قرآن اور سنت سے فیصلہ کرواؤ۔ الی الرسول فی حیاتی، پیغمبر جب زندہ تھے تو براہ راست فیصلہ پیغمبر کریم سے کرانا تھا، اور بعد الوفات فیصلہ نبی کی سنت ہے۔ تو جب تک آپ زندہ رہے تو فیصلہ براہ راست آپ سے، اور آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد تو المسیر الی السنہ، پھر سنت سے فیصلہ کروانا ہے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ دیکھے گا تو منافقین کو۔ اب یہاں رأیت المنافقین، اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پہ رکھا گیا، اور بتانے کے لیے کہ یہ کون ہے، منافق، کلمہ پڑھنے والے۔ اور اس دور کا منافق نمازیں بھی پڑھتا تھا، آج کل تو نہیں پڑھتا، بہرحال اس دور میں پڑھتا تھا۔ تو رأیت المنافقین، دیکھے گا تو منافقوں کو، اعراض کرتے ہیں تجھ سے اعراض کرنا، اور بھاگتے ہیں تجھ سے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ طاغوت کون ہے، کتاب و سنت کے مقابل نظام، قانون، جج، حاکم، حکومت، تو وہ کیا ہے، طاغوت ہے۔ اس پر مفسرین حضرات نے بہترین ابحاث کی ہے، خصوصاً انہی آیات پر، اور انہوں نے مسئلہ بالکل صاف کر دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ھذا انکار من اللہ علی من یدعی الایمان بما انزل اللہ علی رسولہ وعلی الانبیاء وہو ما ذلک یرید التحاکم فی فصل الخصومات الی غیر کتاب اللہ و سنت رسولہ کما ذکر فی سبب نزول ھذہ الآیہ۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اور پہلے انبیاء پر ایمان کا اور ان پہ آنے والی کتابوں کا دعویٰ کرنے کے باوجود فیصلے اپنے جھگڑوں کے اور معاملات میں کتاب و سنت کے غیر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس پر اس آیت میں صریح حکم لگا دیا گیا، اور اسے منافق بھی کہا گیا، اور اسے ایمان سے خارج بتلایا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ انہا فی رجل من الانصار برجل من الجہود تخاصما فجاء الجہودی یقول بینی و بینک، لمبی بات کہ یہ آگے اس نے ذکر کیا علامہ ابن کثیر نے کہ قیلا فی جماعت من المنافقین، یہ منافقوں کی جماعت کے بارے میں آیت نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا، ارادوا ان یتحاکموا الی حکام الجاہلیہ، اور ارادہ کیا کہ حکام جاہلیت سے فیصلہ کرائیں۔ آگے علامہ کا تبصرہ ہے بل آیت اعم، آیت اپنے نزول پہ خاص نہیں، آیت عام ہے۔ فإنها ضامۃ
لمن عدل عن الکتاب والسنہ، یہ آیت ہر اس آدمی پہ رد کر رہی ہے جس نے کتاب و سنت سے اعراض کیا، وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر باطل کو حاکم مانا، تو ہر اس آدمی کو یہ آیت شامل ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کی عبارت ہے، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ ہَا هُنَا، فرماتے اس مقام پر یہی مراد ہے طاغوت سے کہ کتاب و سنت کے مقابل کسی کو جج مانا جائے، کسی قانون کو مانا جائے، تو یہ ہے اس مقام پہ۔ آگے پھر آیت لکھی، یہی آیت، تو یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی بحث کی، جس میں بعض جملے ہیں، کل من اتہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحکم فہو کافر، جو پیغمبر کریم کے فیصلہ پر تہمت رکھتا ہے کہ یا عدل میں شک کرتا ہے، تو وہ آدمی کون ہے؟ کافر ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ اسی طرح کل من لم یرضى بحکم الحاکم وطعن فیہ وردہ فہی ردۃ، اللہ رسول کے فیصلہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو جج اور حاکم اس کے مقابلے ماننے والا، یہ مرتد کے حکم میں ردہ۔ اسی طرح آگے پھر دلائل ہیں، تو علامہ ابو سعود حنفی جو سلطنت عثمانیہ کے چیف جسٹس ہے اور قاضی القضاۃ تھے، انہوں نے بھی جہاں پر یہی بات کی کہ جو پیغمبر کریم کہتے ہیں کہ طاغوت کعب بن الاشرف، یہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے، اور اس کو طاغوت اس لیے کہا گیا کہ وہ رسول کی عداوت میں مفرط تھا اور بہت آگے تھا، اس کو مجازن طاغوت کہا گیا شیطان سے تشبیہ دے کر، اور جو الی اختیار التحاکم الی غیر النبی علی التحاکم الیہ تحاکما الی الشیطان، نبی کے مقابل دوسرے سے فیصلہ کروانا، اس تحاکم کو تحاکم الی الشیطان یعنی شیطان سے فیصلہ کروانا قرار دیا گیا اور اس سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ علامہ ابو سعود ہے حنفی، تفسیر ابو سعود ہے۔ اسی طرح دیگر حضرات مفسرین نے یہی بات لکھی، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ طاغوت لغوی لحاظ سے تو تعبیرات آپ کو بہت ملیں گی، لیکن سب کا مجموعہ اور حاصل اور خلاصہ وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مقابل ہر نظام، ہر قانون، ہر حکومت اور ہر مولوی پیر اور گروہ جماعت جو کتاب و سنت کے مقابل آراء، جھوٹی روایات یا حکایات، خواب، اقوال یہ پیش کرتے ہیں، یہ سب طاغوت ہے۔ پہلی بات، اب طاغوت کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھو کہ ایمان اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک طاغوت سے برات نہیں ہوگی۔ قرآن مقدس میں اس مضمون کو بہترین انداز میں لیا گیا، اور آیت الکرسی جہاں مفصل مسئلہ توحید فی الالوہیت کی بات سے اللہ لا الہ الا ہو میں
آیت الکرسی یہ پوری مشتمل علی التوحید ہے، توحید پر مشتمل ہے۔ اس میں جب آیت الکرسی ختم ہوئی تو 2 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت الکرسی کا خلاصہ بیان کیا، اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ من یکفر بالطاغوت یہ ہے بمنزل لا الہ کے، ویؤمن باللہ الا اللہ، تو جیسے لا الہ میں نفی ہے اسی طرح من یکفر بالطاغوت میں بھی نفی ہے، کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، یعنی ہر نظام، ہر قانون، ہر فیصلہ، ہر کتاب، ہر روایت، ہر حکایت جو کتاب و سنت کے مقابل آ رہی ہے، جب تک اس کا انکار نہیں کرے گا تو ایمان باللہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان باللہ حاصل کرنے کے لیے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا کہ جتنے رسول آئے انہوں نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ، تو طاغوت کا معنی آ گیا۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ جو سورۃ النحل کا حوالہ دیا یہ آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول، کس دعوت کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض ان میں وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور بعض وہ ہیں کہ جن پر ضلالت کی مہر پکی لگ گئی۔ یہ آیت نمبر 36۔ اسی آیت کے معنی کرتے ہوئے امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ المراد اجتنبوا طاعت الشیطان فی دعائہ لکم، یہ عبارت کبیر کی ہے، اور ابن عطیہ کی کل ما عبد من دون اللہ من آدمی رازم بذالک او حجر او خشب، یہ وہی دوسرا مفعول والا معنی ذکر کیا۔ سورہ زمر والی آیت والذین نجتنبوا الطاغوت، والذین نجتنبوا الطاغوت، والذین وہ لوگ اجتنبوا جو بچ گئے، الطاغوت طاغوت سے، کیسے بچے؟ ان یعبدوہا، یہ کہ اس کی عبادت کرے، وانابوا الی اللہ، اور رجوع کیا طرف اللہ کے، لہم البشریٰ، بات سے ان کے خوشخبری ہے، فبشر عباد۔ تو اب اس کا معنی کرتے ہوئے یہاں پر مفسرین حضرات نے صاف لکھا کہ طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ، تو یہ ابن عطیہ وغیرہ، تو حاصل یہ کہ طاغوت سمجھنے کے بعد ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ یہ تو ہے ایک عنوان۔ اسی عنوان کی تشریح کی تعبیر کچھ اور بھی کی، اور وہ یہ ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون۔ اب ان 3 آیتوں میں یہی مضمون ہے، مضمون ایک ہی ہے کہ جو کتاب و سنت ما انزل اللہ، بالخصوص جہاں قرآن مراد ہے اور سنت اس کی تشریح ہے تو ضمناً وہ بھی مراد ہے، کہ جو کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتا
تو اسے کہا یہ کافر ہے۔ اور پھر من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون، ظالم ہے، پھر فرمایا فاسق ہے۔ اچھا، یہاں ظالم، فاسق، کافر، تین درجے نہیں بیان ہوئے۔ جیسے ڈاکٹر اسرار کو بھی غلطی لگی اور انہوں نے تقسیمیں پیش کر دی، تو یہ یاد رکھو یہاں ظالم بھی کافر ہے، فاسق بھی کافر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، تو اوصاف تین ہے۔ کافر اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ما انزل اللہ کا مقابلہ کیا، اور ظالم اس لحاظ سے ہے کہ ما انزل اللہ کا قانون قانون عادل تھا، اس نے عدل و انصاف کا قانون چھوڑا، اور حاکمیت اللہ کا خاصہ تھی، اس کو چھوڑ کر اس نے مخلوق کو حاکم مان لیا، تو شرک فی الحکم کا مرتکب ہوا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو اس لحاظ سے وہ ظالم ہے۔ اور فاسق اس لحاظ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حد مقرر کی تھی کہ فیصلہ میرے قانون سے ہوگا اور نظام میرا چلے گا، اس نے جب اللہ کے قانون کے مقابل قانون کو پسند کیا اور ترجیح دی، تو وہ ایسا انسان ہے جو حد شرعی سے نکلا ہوا ہے۔ تو فاسق قرآن پاک میں یہ فقہی فاسق نہیں ہے، یہ قرآنی فاسق ہے۔ اور قرآن کا ضابطہ ہے کہ قرآن مقدس درجہ کمال کو ذکر کرتا ہے، تو یہاں فسق کا کمال والا درجہ کفر ہے۔ تو تینوں ایتوں میں تین فتوے ہیں، اوصاف الگ الگ ہیں، لیکن ظالم بھی کافر ہے، فاسق بھی کافر ہے، کافر بھی کافر ہے۔ تو اس سے جو تقسیم کی گئی کہ تین درجے ہیں جی، جو بالکل منکر ہو جائے وہ کافر ہے، جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہے، فلا، یہ الگ فقہی تقسیمیں ہیں، قرآن مقدس کی یہ تقسیم نہیں، یہ بعد کے لوگوں کی تقسیمیں ہیں۔ تو قرآن نے ظالم اور فاسق اور کافر یہ اوصاف اپنے کمال درجے پر ذکر کیے ہیں، اور حاصل یہ کہ من لم یحکم، من لم یعتقد، جو ما انزل اللہ کے حکم کو حق نہ سمجھے، یا ما انزل اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم بنا لے، اور کو جج بنا لے، فیصلے اس سے کرائے اور اسے عدل سمجھے، تو یہ آدمی کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ تینوں درجے اس کے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ الانعام جس میں ذکر کیا، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 50، اَفَ حُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، کیا یہ لوگ حکم جاہلیت تلاش کر رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور کون بہتر ہے اللہ سے ازرو حکم کے، لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، واسطے قوم یقین کرنے والی کے۔ اب اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے کمال کے جملے لکھے، آپ سن لیں۔ فرماتے ہیں اَفَ حُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا یُنْکِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُکْمِ اللَّهِ الْمُحْکَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اس آدمی پر نکیر کی، اور اس آدمی کو ضرب لگائی کہ جو اللہ کے محکم حکم سے نکل گیا، جو اللہ کا حکم مشتمل تھا ہر خیر پر، اس کو کہا گیا الناہی عن کل شر، اور جو اللہ کا حکم روکنے والا تھا ہر شر سے، بعدل الی ما سواہ من الآراء، اور جو اللہ کا حکم عدل پر مشتمل تھا تو وہ اس کو چھوڑ گیا، الی ما سواہ من الآراء والاہواء، طرف ان چیزوں کے جو بندوں کے خود ساختہ نظام اور لوگوں کے من گھڑت اور خواہش پرستی کے قوانین ہیں اور اصطلاحات ہیں، التی وضعها الرجال،
جن کو لوگوں نے قانون بنایا ہے، وضع الرجال بلا مستند من شریعت اللہ، اللہ کی شریعت کی کوئی سند نہیں، کما کان اہل الجاہلیت یحکمون، جیسے پیغمبر کریم سے پہلے والے جاہلیت اور مشرک قومیں ان کے قانون تھے، انہوں نے قانون بنا رکھے تھے، یحکمون بہ من الضلالات والجہالات مما یزعونہا، وہ اپنی جہالتوں اور ضلالتوں سے فیصلے کرتے بے آرائہم و اہوائہم، وکما یحکم بہ التاتار من السیاسات الملکیہ، جیسے تاتاری لوگ، چنگیز خان کی نسل، انہوں نے اپنی ایک المہند بنا ڈالی، ایک کتاب بنا ڈالی، اور وہ مختلف مذاہب کا مجموعہ، تو اسے کہتے ہیں کہ قوانین چنگیز، یہ چنگیز خان کے قوانین ہیں، تو وہ اپنی پارلیمنٹ اور اپنی عدالتوں میں تاتاری قانون کو انہوں نے نافذ کیا، تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ جاہلیت کے قانون ہیں۔ تو جیسے وہ تاتاری قانون جاہلیت کے ہیں، الماخوذت ام ملکہم چنگیز خان سے جو حاصل ہوئے تھے، آگے پھر اس کی تشریح کی، اور کہتے ہیں اسی پر انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ کیا تھے کہ کئی شریعتوں کا مجموعہ، یہودیت، نصرانیت اور کچھ اسلام کے قوانین بھی لے لیے، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، اور کچھ اسلامی قانون بھی تھے، وفیہ کثیر من الاحکام اخذها من مجرد نظر ہی بہوا ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ دیا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ، جو کتاب اللہ کے مقابل اپنی آراء یا وضعی یا بندوں کے بنائے ہوئے قانون کو مانتا ہے، تو وہ شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں یہی بات فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ رسول کے حکم کی طرف واپس آ جائے، اور فَلَا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، پورا شریعت کی طرف رجوع نہ کرے، اس وقت تک اس سے قتال ہوگا۔ قلیل کثیر، ہر مسئلے میں شریعت کو حاکم مانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَ حُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ يَبْتَغُونَ وَيُرِيدُونَ عَنْ حُکْمِ اللَّهِ يَعْدِلُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا۔ تو اس پر بہترین بات کی علامہ ابن کثیر نے، اسی طرح حافظ ابن تیمیہ انہوں نے بھی بہترین بات کی، امام الحرمین نے اور حضرات نے بھی یہی مضمون لکھا۔ تو خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ جو اسی کا عنوان ہے، اسی عنوان کی تعبیر ثانی ہے کہ حاکمیت علی الاطلاق، یہ شارع حقیقی اور حاکم حقیقی یہ اللہ ہے۔ اللہ کے مقابل کسی کو شریعت سازی کا درجہ دینا، شریعت سازی کا اختیار، قانون سازی کا اختیار، اور وہ بھی کتاب و سنت کے مقابل، تو یہ کام کس کا ہے؟ طاغوت کا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان۔ اس زمانے کا سب سے بڑا طاغوت اقوام متحدہ، امریکہ، یورپ، اور جن کو یہ کہتے ہیں بین الاقوامی برادری، یہ بین الاقوامی برادری جو ہے، چاہے وہ بڑے بڑے شیاطین، رؤوس فی الضلالہ، یہ اسرائیل، امریکہ، فرانس، یہ جو بڑے، یہ سب سے بڑے طاغوت ہیں دور کے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں
اسی چیز کا ذکر کیا، ایمان تب نصیب ہوتا لیکن ہمارے حکمرانوں نے طاغوت سے دوستی کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم طاغوت ہمارا دوست ہے، دجال ہمارا دوست ہے۔ تو اب جب طاغوت سے دوستی ہوگی، یہود و نصارہ سے دوستی ہوگی، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسرائیل جیسا دہشت گرد، امریکہ جیسا دہشت گرد، وہ مسلمانوں پہ ایسا ظلم کر رہا ہے جو چنگیز خان سے بھی نہیں ہوا اور آج تک ایسا ظلم نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو طاغوت کے یار ہیں اور طاغوت سے دوستیاں رکھنے والے کلمہ گو مسلمان، الذین یزعمون انہم آمنوا، جن کا خیال ہے کہ ہم مومن ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پہلے دھمکیاں دی، ان کی باتیں سنیں، بچے بھی یوں نہیں بولتے، لیکن اصل ڈر غیر اللہ کا ہے، طاغوت کا ڈر ہے، طاغوت سے انکار نہیں، کیونکہ سارا نظام بھی طاغوت تھی اور غلامی بھی طاغوت کی اور دجال کی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ذرا حملہ کر کے دیکھے، اسے حملہ کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ہسپتالوں پہ حملہ کیا، عورتوں اور بچوں کو شہید کیا، پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، فوجیں اتار دیں گے۔ اس نے مساجد، ہسپتالیں، سب کچھ ختم کر دیا۔ پھر ان طاغوت کے یاروں نے فیصلہ کیا کہ اگر اسرائیل نے پانی بند کیا، روٹی بند کی، دوائی بند کی، پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ اس نے سب کچھ بند کر دیا، ان کا اجلاس ختم ہو گیا۔ جی ہم منت کرتے ہیں اسرائیل صاحب مہربانی کرو، جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ہم جائیں گے کہاں؟ عالمی عدالت میں، اور ان کو کہو گدھے کے گدھے، عالمی عدالت بھی تو طاغوت کی ہے، وہ کہاں تمہارے دادے بیٹھے ہیں، وہ بھی تو سارا طاغوت ہے۔ تو اصل انہوں نے ایمان کی حقیقت سمجھی نہیں۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ اگر زمینی آپریشن کیا تو ہم تیار ہیں۔ ایران نے کہا، سیاہ جھنڈے لہرا دیے گئے، اور یہ ایران کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو۔ ادھر وہ شیطان اللہ، حزب اللہ، حزب الشیطان، وہ حزب الشیطان والوں نے ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ زمینی آپریشن ہوا، اور ترک امیر المومنین، اور آپ کے ملک کا تو وہ کاکڑا، پتہ نہیں اس کو کاکڑا نکلا ہوا ہے، جو وزیر داخلہ ہے بیچارہ، اور وہ شہباز تھا، یا شہباز قلندر، تو وہ تو ویسے ہی دمادم مست قلندر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی زمینی آپریشن کیا تو ہم فوراً حملہ کریں گے، صفحہ ہستی سے بٹھا دیں گے۔ اس نے زمینی حملہ کیا، یہ سارے پھر اکٹھے ہوئے، پھر اسرائیل کی منتیں کی، مہربانی۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سب ہے کہ ایمان کی بنیادی سمجھ نہیں۔ ایمان کی بنیاد یہی تھی، من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ۔ اب جب یہ سارا نظام طاغوتی، دجالی، تہذیب طاغوتی، دجالی، سیاست طاغوتی اور دجالی، اس طاغوتی دجالی سیاست، وہی تہذیب، تعلیم طاغوتی اور دجالی، تینوں محاذوں کے نوکری دی جا رہی ہے دجال اور طاغوت کی، تو پھر یہ قوم کس طرح مسلمانوں کی حمایت کر سکتی ہے، یا ان کے دل میں کیا اسلام کی عزت رہ سکتی ہے؟ بہرحال میں نے آپ کے سامنے صرف ایک ہی چیز واضح کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھا طاغوت کا مفہوم۔ اب جو ساتھیوں نے سوال بھیجے ہیں، جی
پہلا سوال ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے بننے والا ملک ہے، اس میں قرآن و سنت کا نظام کیوں نافذ نہیں؟ کیوں نافذ نہیں؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کی بنا کا مقصد وہ تھا لا الہ الا اللہ، اور یہ پاکستان 200 سال مسلمانوں مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ 200 سال تک انگریز کے ساتھ مسلمان لڑتے رہے، اور وہی جذبہ جہاد، اسی کا نتیجہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ۔ تو اس میں بنیادی طور پر جہاں پر بھی طاغوت اور انگریز نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا کہ جو ملک اسلامی ریاست بننا تھا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، لاکھوں آدمیوں نے قربانیاں دی، تو انگریز بے ایمان نے اس ملک میں اپنے کارندے حکومت پہ بٹھا دیے، اور وہی خاندان، اگر آپ تاریخ پڑھیں، یہ وہی خاندانوں کے لوگ ہیں جو آپ کے ایم این ایز، ایم پی اے اور یہ بڑے ہیں جن کے باپ دادا انگریزوں کے کتوں کی پالش کرتے تھے، اور انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی، انگریزوں زنانیوں کے چپل شپل صاف کرتے تھے ان کے باپ دادا، اور کتوں کی خدمت کرتے، تو اس صلہ میں انگریز نے ان کو جائیدادیں دی، اور پھر انہیں جمہوریت عطا کی انگریز نے۔ اور جمہوریت بظاہر تو جمہوریت ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب جو نظام ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور یہ بدماشی نظام ہے۔ تو پھر وہی لوگ جن کو انگریز زمینیں دے کے گئے تھے، انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا اور حکومت پہ وہ آئے، تو جو مقصد تھا وہ رہ گیا۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ علماء حضرات یہ بھی اس میں قصوروار ہے کہ جس نہج پہ انہوں نے محنت کرنی تھی اس نہج پہ محنت ہوئی نہیں۔ تو اگر علماء کرام صحیح اسلامی قوانین کے مطابق محنت کرتے تو آج ہماری اسمبلیوں میں، عدالتوں میں کتاب و سنت کا قانون ہوتا۔ تو علماء حضرات نے بھی سستی کی، اور انگریز نے بھی فراڈ کیا، اور اپنے پالتو پاکستان پہ مسلط کر دیے، جس کی وجہ سے آج تک انگریز کا قانون چلا ہے، اور کتاب و سنت کا قانون نافذ کرنے کا، کتاب و سنت کا قانون تو دور کی بات، ابھی تک تو آپ کی عدالتوں کی زبان بھی انگریزی ہے، حالانکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور اب تک 75 سال ہو گئے جو اپنی عدالتوں میں اپنی زبان نہیں لا سکے۔ وہی انگریز جج انگریزی میں بات کرے گا، اور دفتری زبان انگریزی ہے۔ تو بہرحال اس میں ہر طبقہ مجرم ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک۔ اگر علماء ہمت کرتے اور جس طرح پہلے 200 سال علماء کی قربانیاں ہیں اسی طرح قربانیاں دیتے تو یہ کالے انگریزوں سے پاکستان کو نجات ملتی۔ جی، لوگ کہتے ہیں ووٹ دینا شرعاً لازم ہے، تو پاکستان میں ووٹ کے لائق کون ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مروجہ ووٹ دینا شرعاً لازم ہے، ان پہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ جی، امیر جماعت کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے، انتظامی امور میں یا تمام مسائل میں؟ دیکھیں بھائی، امیر جماعت کی جو اطاعت ہے
انتظامی امور میں یہ شرعاً واجب ہے۔ متعدد احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ذکر کیا اور تاکید اور وصیت کی اطاعت امیر کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حبشی غلام جس کی ناک کشمش کی طرح ہو وہ بھی تمہارا امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے جہاں تک فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ غیر رسول کی، خواہ وہ عمرا ہوں یا فقہا ہوں، ان کی اطاعت کے لیے شرط اتباع رسول ہے۔ جب تک امیر کفر بواہ کا مرتکب علل اعلان نہیں ہو جاتا اس وقت تک امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ رہ گئے مسائل، تو مسائل دو قسم پہ، ایک ہے اعتقادی مسائل جن کا حکم کفر اسلام پہ منتج ہوتا ہے، تو ایسے مسائل میں جماعت اور امیر کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اور ایک مسائل فروعات یا نظریات جن کا کفر اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس میں فروعات یا نظریات میں تو استاد شاگرد کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے آپ اختلافات قدوری میں دیکھ لیں۔ اسی طرح ائمہ اربعہ کے اختلاف، اسی طرح صحابہ کے بھی فروعات میں اختلاف رہے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں یا نظریاتی مسائل میں امیر کی اتباع ہرگز واجب نہیں۔ امیر کی اتباع ہوتی ہے انتظامی امور میں۔ تو انتظامی امور میں ہر جماعت کا فرد وہ اطاعت امیر کا پابند ہے، اور جو اطاعت امیر سے گروہ نکل جائے یا فرد نکل جائے تو شرعاً وہ باغی ہے۔ اور ید اللہ علی الجماع، اس کے شرعاً وہ خلاف ورزی کا مرتکب ہے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے، لیکن آج کل تو مولویوں میں بھی شریعت کا عکس نظر نہیں آ رہا، بلکہ شریعت کا وہ عکس نظر آتا ہے جو معروف عکس ہے، الٹ نظر آتا ہے۔ تو جماعت کی کہ امیر کی اطاعت واجب ہے انتظامی امور میں۔ جی، کیا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ضروری ہے جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی کوئی ایسی مصنوع نہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ وہی مصنوع جو ربڑ منہ میں چباتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ دینی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ صرف اسرائیل نہیں، حتی الامکان امریکہ، اسرائیل، کیونکہ یہ جو ہے کافر حربی ہے، حربی کافر ہے جو مسلمانوں سے جنگ میں مصروف ہے، تو حربی کافر کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو کوئی ان کی ایسی چیز نہیں جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ میرا خیال ہے سائل جو ہے اس کے ایمان کا گزارا ہے۔ سب خلفائے راشدین صحابہ کے ووٹ سے بنے تھے، تو پھر جمہوریت کیوں غلط ہے؟ ماشاءاللہ، سب خلفائے راشدین صحابہ کے ووٹ سے بنے تھے، شرم آنی چاہیے۔ اور کتنا کفریہ جملہ ہے۔ اس لیے اگر یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ سب خلفائے راشدین صحابہ کے ووٹ سے بنے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کلمہ بھی پڑھ لے اور امام مسجد سے نکاح بھی دوبارہ پڑھا دے۔ جو آپ کا موجودہ ووٹ ہے یہ تو اسلام میں
یا ذی شعور لوگوں میں اس کی حماقت اور اس کی جہالت سب پہ واضح ہے۔ خلفائے راشدین وہ اصحاب الشورا کے مشورہ سے بنے تھے۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو الیکشن ہوا تھا، وہ جو شورا تھی مہاجرین و انصار کی، ان میں بھی حضرت فاروق اعظم نے حضرت صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو سب نے، اور رکھا اس لیے کہ پیغمبر کریم خود حضرت صدیق اکبر کو مصلی کا امام بنا کے گئے تھے، تو اسی کو پیش نظر رکھ کے صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی۔ کوئی الیکشن کسی دن بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ووٹ پڑے۔ یہ کہنے والا بھی زندیق ہے اور اس کو صحیح سمجھنے والا، اسے تجدید ایمان ضروری ہے۔ حضرت عمر 6 لوگوں کی شورا سے منتخب ہوئے، حضرت عمر کو صدیق نے منتخب کیا، حضرت عثمان 6 آدمیوں کی شورا سے منتخب ہوئے، تو الیکشن کہاں ہوا تھا؟ اور یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس کی تو انشاءاللہ میں مستقل بحث میں اس کی خرابیاں بیان کروں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ جی، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی ووٹ نہ دے تو کیا حکم ہے؟ جو مروجہ ووٹ ہے تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ کم از کم طاغوت کی سپورٹ ہے اور طاغوتی نظام کی معاونت ہے، اس لیے جو یہ ووٹ نہیں دیتا تو وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اور پوچھنا یہ چاہیے جو ووٹ دیتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ کم از کم درجہ اس کا ہے کہ طاغوت ابلیس دجالی نظام کی سپورٹ ہے اور معاونت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شرعاً ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس طرح حرام کام یا ناجائز کام کا مرتکب مجرم ہے، اسی طرح اس کا معاون بھی مجرم ہے۔ تو ایک زنا ہے، ایک آدمی زنا کار ہے، زنا کرتا ہے، اور دوسرا اس کا معاون بنتا ہے، تو زنا کار کا اپنا جرم ہے اور معاون بھی مجرم ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرا اس ڈاکو کے معاون بنتے ہیں، تو ڈاکو بھی مجرم ہے اور معاون بھی مجرم ہے۔ ایک شراب پیتا ہے، دوسرا لا کے دیتا ہے، تو دونوں مجرم ہیں۔ جیسے سود کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے صرف سود کے کاروبار کرنے والے پہ لعنت نہیں کی، کاتب پہ بھی لعنت کی، گواہ پہ بھی لعنت کی، سود لینے والے پہ بھی لعنت کی، دینے والے پہ بھی لعنت کی۔ تو یہ ضابطہ کلیہ ہے کہ ناجائز کام کا معاون بھی مجرم ہے۔ تو طاغوت اور ابلیس کا نظام کا معاون یہ بھی ظاہر بات ہے اسی نظام کا مجرم ہے، تو اس لیے حکم دینے والے کا پوچھنا چاہیے، نہ دینے والے کا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ ووٹ اور جمہوریت کو عبادت سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جو مروجہ الیکشن ووٹ اور اس جمہوریت کو عبادت سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ واجب ہے کہ تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں۔ وہ بالکل زنادقہ ہیں اور کتاب و سنت کے نظام کے مقابل ایک نظام کو عبادت قرار دے رہے ہیں، تو اس لیے ان پر توبہ واجب ہے اور تجدید نکاح بھی واجب ہے۔ نظام طاغوت کی مخالفت تو بیان ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ کا درس۔ پاکستان میں طاغوتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عملی قدم کیا ہو سکتا ہے اور اس کی حتمی شکل کیا ہوگی؟ عملی قدم جو ہے، جو کرنے کا کام ہے، وہ دعوت ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے طریق پہ کوئی مسئلہ بھی ہے تو سب سے پہلے دعوت کا مرحلہ ہے۔ ابھی مولویوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تو پہلا درجہ دعوت ہے اور شعور پیدا کرنا ہے۔
اگر یہ دعوت عام ہو جائے، ہمارے حکمرانوں تک بھی پہنچ جائے. اصل مصیبت یہ ہے، یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، افسران ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، تو ان میں 90% تو بیچارے وہ ہیں جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا. آپ نے وزیر داخلہ کا انٹرویو سنا ہوگا جس نے سورہ اخلاص پڑھی تھی. اسی طرح آپ کے وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جا کے لکھ کر آیت رٹا لگاتا رہا، لکھ کے سامنے رکھ کے پڑھنے کی کوشش کی تو 3 غلطیاں ایک آیت میں کی. تو اب یہ جتنے آپ کے نظام ہے تو یہ بے شعور کل حیوانات ہے. تو ان کی سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے، ان کو دعوت ضروری ہے اور مسئلہ سمجھانا ضروری ہے. 90% لوگ وہ ہیں جو مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہے، انہیں لا الہ الا اللہ کا لفظ بھی نہیں آتے، معنی تو دور کی بات ہے. تو یہ محنت اشاع توحید و سنہ کی ہے کہ ہر جگہ پہ مسئلہ الہ، اور یہ اس کا تعلق بھی مسئلہ الہ کے ساتھ ہے. تو عقائد کی محنت سب سے پہلا جب آپ دعوت دیں گے اور لوگوں میں ایک شعور پیدا کریں گے، اچھے انداز میں دعوت دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی مسئلہ سمجھ جائے گی. اور مسئلہ سمجھنے کے بعد اگلا مرحلہ کہ ہم ذمہ دار نہیں، اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کر دیتی ہے. تو جتنی جس کی طاقت ہے تو وہ اس مسئلہ کو عام کرے، لوگوں کو سمجھائے، اور اتمام حجت کے بعد اگلے مراحل ہوتی ہے. جب تک اتمام حجت نہیں تو اب ضرورت ہے اس مسئلہ کو بیان کرنے کی. بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ انتظامی امور میں سے ہے، اس لیے ووٹ دینا جائز ہے. انتظامی امور ہے مطلب شریعت نے کوئی انتظام نہیں دیا. سوال تو یہ ہے کہ شریعت کامل ہے یا ناقص ہے. تو کامل شریعت نے نظام نہیں دیا، انتظام تو نظام سے ہے. تو جب شرعی نظام کے مقابل ایک نظام کو مانے گا تو وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی. ایک عالم کہتے ہیں کہ دوران اعتکاف مسجد سے باہر ووٹ دینے کے لیے جایا جا سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جو یہ ووٹ دیتا ہے اسے اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ووٹر ہے، ووٹر کعبہ میں بھی اعتکاف بیٹھے تو اسی طرح بے ایمان واپس آئے گا جیسے کیا تھا. تو اس لیے اس کو اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اعتکاف اہل ایمان کے لیے، اور ایمان من یکفر بالطاغوت کے بعد شروع ہوتا ہے. جو مسلمان ممالک فلسطین کی مدد نہیں کر رہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو مسلمان اب 2 قسم کی ہیں. بعض تو وہ ممالک ہیں جو بیچارے ڈر رہے ہیں، دل کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے لیکن دل میں ڈر بھی ہے، تو یہ تو فاسق ہے. اور بعض وہ ممالک ہیں جو حماس کو دہشت گرد اور اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا دفاع کرنے کا حق ہے. جو ممالک اس حد تک پہنچے ہیں حکمران تو وہ بالکل اسرائیل کی طرح کافر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حماس شیعہ تنظیم ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. حماس خالص موحدوں کی جماعت ہے. میں نے حماس کے بیانات بھی سنے ہیں، اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لال رومال جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ عرب کے حملیوں کی. اور حماس کے اکثریت مدینہ یونیورسٹی ریاض وغیرہ سے پڑھی ہوئی ہے. اور یہ بات ہے کہ حزب اللہ بھی جب شروع ہوئی تھی وہ سنی تنظیم تھی. بعد میں ایران کا غلبہ ہوا تو حماس بنیادی طور پہ خالص اہل سنت اور جتنی بھی فلسطین کی تنظیمیں، بلکہ پورا فلسطین
80% اہل سنت کی آبادی ہے. یہ قبر پرست اہل سنت نہیں، خالص موحد اہل سنت. اور جو 20% ہیں ان میں کچھ 6% سیکولر لوگ ہیں، 6-7% شیعہ ہیں، اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں. تو حماس خالص موحدوں کی جماعت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کیوں نہیں مدد کر رہا. حزب اللہ روزانہ بڑھ کے مارتی ہے، ہم یوں کر دیں گے، ہمارا فلانا میزائل آ جائے گا فلانا. اب ایران اور حزب اللہ کو جب تک اپنا خطرہ نہیں پڑتا کہ ہماری خیر بھی نہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے. گریٹر اسرائیل میں تو یہ سارا مڈل ایسٹ جتنا ایریا ہے وہ ہے، اور وہاں مدینہ منورہ کے بھی بہت سارے علاقے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، تبوک، اور یہ آگے چل کے خیبر تک. تو وہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے. تو وہ ایران، اگرچہ یہ اسرائیل کے صدر نے پچھلے 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا، اس نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران حملہ کرے گا، ایران کا باپ بھی نہیں کرے گا، ایران تو بنائی ہم نے، خمینی کو ہم نے جہاں بٹھایا تھا. تو یہودی صدر نے کہا کہ تم ڈر رہے ہو ایران سے، تو خمینی کو ہم لانے والے تھے، اس انقلاب بھی ہم یہودیوں نے برپا کیا تھا. تو یہ بات اس کی صحیح ہے کہ یہ صرف تڑیاں لگاتا ہے، اگر اپنا خطرہ پڑ گیا تو پھر شاید کچھ ہل جائے. لیکن وجہ یہ اس کا تعصب ہے. بلکہ جو حزب اللہ کا سابقہ امیر ہے، اس کا ایک بیان نیٹ پہ آیا، اس پہ اس نے اس خامنئی کی وہ منجی ٹھوکی ہے اور اسے کہا مولوی تو قاتل ہے مسلمانوں کا، تو حماس کو کہتا ہے میں آ رہا ہوں. اتنے دن گزر گئے، بے ایمان ادھر ہی بیٹھا ہے، جی سیاہ جھنڈا لہرا دیا گیا، بس اب انقلاب آئے گا اور حملہ ہوگا. بالکل نہیں. ترکی کا صدر وہ بیچارہ مجبور ہے، اس نے بھی بڑے دعوے کیے کہ میں خلافت عثمانیہ قائم کروں گا، اور لوگوں نے بھی کہا کہ بڑا دیندار ہے، لیکن ابھی اس کی دینداری بھی واضح ہو گئی ہے، وہ بھی ڈر رہا ہے. تو بہرحال حماس خالصتاً موحدین کی جماعت ہے اور اہل توحید کی جماعت ہے. جی پاکستان کے آئین کی کون سی شق نصوص کے خلاف ہے؟ یہ تو آئین کی لمبی بات ہے، اگلی چل. ختم اس میں ختم ہو گیا. ختم تو نہیں ہوئے، ہو گئے سارے. کیا جمہوریت بھی طاغوتی نظام ہے؟ یہ تو سوال سے اوپر موضوع ہے نا. یہ کسی نے لکھا موضوع نہیں ہے، یہ بھی آپ کے اس پہ آیا. کیا جمہوریت بھی طاغوتی نظام ہے؟ تو اس پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. یہ جو مروجہ جمہوریت ہے، اس کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ، سارے طبقات اپنے اپنے مدارس اور کتابوں میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کفر کا نظام ہے اور طاغوتی نظام ہے. سب کے سب فتاوی جات میں موجود ہے. اب ان میں جو سیاسی جماعتیں نکل پڑی ہیں، مثلا ہماری جماعت دیوبندیوں سے جمعیت علماء اسلام نکلی ہے، اور مودودیوں سے جماعت اسلامی، ایک ان کی تنظیم اسلامی ہے، وہ نہیں ووٹوں میں آتی، ڈاکٹر اسرار کی جماعت اسلامی. حالانکہ مودودی نے لکھا ہے کہ ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے. مودودی نے خود لکھا ہے کہ ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 5 سالوں کے لیے ایک نیا الہ بنا رہے ہیں، اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہیں. یہ خود مودودی نے کہا ہے. اس کے ساتھ ملتی جلتی عبارت ہے ان کی. حاصل یہ. اچھا، اب آپ کو بطور لطیفہ کے یہ میرے پاس ہے پیر ذوالفقار نقش بندی. پیر صاحب کے خصائص میں سے ہے ماشاءاللہ کہ جھوٹ بہت دلیری سے بولتے ہیں. ان کی خطبات فقیر میرے پاس ہے الامان والحفیظ. مولانا طارق جمیل کے بعد یہ پیر ذوالفقار صاحب کی شان اور مرتبہ ہے. وہ اس سے ذرا اوپر درجے کا ہے،
اور دوسرا درجہ پیر ذوالفقار صاحب کا ہے جھوٹ بولنے میں، زبردست دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی بیعت ہو رہے تزکیہ کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ اگر نفس کا کوئی معنی غیر لیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر تزکیہ نفوس کا معروف معنی لیا جائے تو جس کی زبان کا تزکیہ نہیں، جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کیسے کرے گا؟ اور لوگوں کو اللہ کے عبادت اور ڈر اور احسان جس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، ایک ہے احسان کا درجہ، تو وہ تو وہی کر سکتا ہے کم از کم جس کی اپنی اصلاح ہو۔ تو اپنی اصلاح جس کا نہ عقیدہ نہ عمل، ایک یہ پیر صاحب ہے اور ایک پیر صاحب کربوگا میں جی بالکل بد عقیدہ بدتی، اور وہ بھی ماشاءاللہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب جھوٹ تو سب سے بری چیز ہے، مکہ والے بھی اس سے گھبراتے تھے، لیکن یہ پیران طریقت ممبر پہ جھوٹ بولتی ہیں اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ زبردست کر کے۔ لیکن ان الکذوب قد یصدق، کبھی کبھی جھوٹے بھی سچی بات کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر پیر ذوالفقار صاحب نے، یہ ان کی کتاب ہے سورۃ کہف کے فوائد، حصہ اول ہے، اور اس میں انہوں نے صفحہ 237 پر 36 پر، اچھا ایک بات یہ بھی سمجھو کہ پیر ذوالفقار صاحب یہ پڑھتے رہے اشاع توحید کے ایک مدرسے میں شروع میں، لیکن ہمارے جو اشاعتی لوگ مسئلہ بیان نہیں کرتے اور صرف طالب علم اور چندے مقصد ہوتا ہے، تو پھر یہی بات ہوتی ہے کہ ایسی پیداوار پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اصل پڑھتا اشاع توحید کے مدرسے میں رہا، لیکن مسئلہ بیان نہیں ہوا، کئی مصلحت کا شکار ہوتی ہیں، چندے شندے طالب علم مسئلہ بیان کرو، ہر ایک منع کرتا ہے خبردار مفتاح القرآن میں تو بالکل نہیں جانا، خراب ہو کے آ جاؤ گے۔ تو وہ اس سے بچنے کے لیے پھر مسئلہ نہیں بیان کرتے، تو پھر کارنامے ہوتے ہیں پیر صاحب جیسے۔ اب یہ میرے پاس ہے صفحہ 237، اس میں پیر صاحب فرماتے ہیں، بڑی لمبی بات ہے اور عنوان قائم کیا ہے کہ فتنہ دجال، دجال کے فتنے شمار کرا رہا ہے کہ دجال کے فتنے کیا کیا ہے۔ تو کہتا ہے اس میں عصر حاضر کی دجالی تہذیب، یہ پہلا نمبر ہے دجالی فتنوں کا، اور دجالی فتنوں میں سے دوسرا جمہوریت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جمہوریت۔ یہ دجالی فتنوں میں سے دوسرا فتنہ جمہوریت ہے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جمہوریت کا نام کتنا پیارا ہے، اس نام کو کفر نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس نام کو کس نے؟ کفر نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ چنانچہ اچھے لکھے پڑھے لوگ شریعت نافذ کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا قانون نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہونی چاہیے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس نے نام اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آج پوری دنیا جمہوریت کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی جمہوریت ہے، اپنے ملک کی بات کر رہا ہے، اور ہم بھی اس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس نے اس لفظ کو اتنا خوشنما بنا دیا کہ اس کے علاوہ بندے کو کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم زمین پر اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی اگر یہی قانون ہو کہ جو اکثریت کہتی ہے وہی کر لو، اور ہم اسی کو قانون کے طور پہ تسلیم کر لیں، تو ہم پھر دین پر نہیں رہ سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیر صاحب۔ دین پہ پھر ہم نہیں رہ سکتے، بلکہ دین سے دور چلے جائیں گے۔ یہ پیر ہے، اور مرید کیا کہہ رہے ہیں
کہ اصل دین ہی یہ ہے، عبادت ہی یہ ہے، بابودو ہو کے ووٹ دینا ہے۔ اور اعتکاف سے بھی نکلو ووٹ دینے کے لیے، زنانیاں بھی لے جاؤ ووٹ دینے کے لیے، ماشاءاللہ زنانیاں بھی لے جاؤ ووٹ دینے کے لیے، مولوی کی زنانی ووٹ دینے جا رہی ہے۔ چلے آج تو ملکوں کی اکثریت فیصلہ کر رہی ہے، آگے قرآن کی تلوار جمہوریت کے آر پار، قرآن کی تلوار جمہوریت کے آر پار، اس پر پیر صاحب نے ایتیں جمع کی۔ کثرت کے اس نظریے کو قرآن عظیم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ریجیکٹ بھی انگلش میں لکھا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ قرآن عظیم الشان 26 مقامات پر کہتا ہے اکثر لوگ بے علم ہوتی ہیں، بلاکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف آیت نمبر 21، سورۃ ہود آیت نمبر 17، سورۃ آل عمران آیت نمبر 110، سورۃ البقرہ آیت نمبر 243، سورۃ الشعراء آیت نمبر 223، سورہ المومنون آیت نمبر 70، سورہ یونس آیت نمبر 92، سورۃ المائدہ آیت نمبر 62، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 64، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 119، سورۃ الروم آیت نمبر 42، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 24، سورۃ المائدہ آیت نمبر 66، اور سورہ یونس آیت نمبر 36۔ یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر لکھا ہے پیر صاحب نے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، صرف نگ پورے کرنے ہیں، بندے گننے ہیں تولنا نہیں ہے، بندوں کو گننے کی بجائے تولے۔ حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ بندوں کو تولنا چاہیے نہ کہ گننا چاہیے، اس لیے کہ گنتی میں اچھے برے برابر ہوتی ہیں، جبکہ تولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن عظیم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، تو آگے پھر اس نے لمبی بات کی اور آخر پہ بات ختم کرتی ہوئے کہتا ہے، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 116، اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ تو یہ پیر صاحب نے پورا چیپٹر لکھا ہے کہ دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ جمہوریت ہے۔ اب پیر صاحب تو اس کے خلاف 26 آیات فٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ پیر صاحب اگر صحیح ہے تو پیر صاحب کے جبیت والے مرید وہ قرآن کی سب آیات کے مقابل ایک نئے دین کے پیروکار ہیں، اور اگر پیر صاحب نے تعریف کی ہے تو کم از کم پیر صاحب تو چلا گیا۔ تو بہرحال یہ صرف ضد اور مفادات کی بات سے، باقی کچھ بھی نہیں۔ ضد میں مولوی اڑے ہیں، باقی جو الیکشن اور ووٹوں پر تبصرہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا۔ اور میں نے کہا کہ ساری جماعتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ طاغوتی نظام ہے، اور خود اس کی اپنی پارٹیاں جو اس الیکشن کا حصہ ہیں وہ بھی گھروں میں نہیں کہتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ایم این اے کو تنخواہ ملتی ہے، ایم پی اے کو مراعات ملتی ہے، اور قوم کو لوٹنے کا موقع ملتا ہے، اور مولوی کو مل جائے تو جو چندوں اور ہدیوں کے پیچھے مسئلہ صاف نہیں بیان کرتے۔ تو اب یہ بھی کوئی بات کرنے کا مقام ہے کہ جو موجودہ جمہوریت ہے جس میں زنانیاں بھی ساتھ مرد بھی ساتھ، زنانیاں کے بھی ووٹ مردوں کے بھی ووٹ، اور جاہل عالم سب برابر ہیں، اور ان پڑھ اور بالکل بدھو للو جیسا، اور شیخ الحدیث صاحب کا ایک ہی وزن ایک ہی حیثیت ہے رائے کی، تو تھوڑا سا عقل بھی ہو تو عقلن بھی اور پھر مشاہدتاً بھی کہ جمہوریت کو تو 75 سال ہو گئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر آنے والی جماعت پچھلی جماعت آنے والی اور آنے والی پچھلی کہتی ہے یہ سارے چور تھے ڈاکو تھے، نکلتے سارے چور ڈاکو ہوئے۔ جمہوریت ان چور ڈاکوؤں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ باخر